ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے شوہر اور خاندان کی طرف سے مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی۔ میں نے اس دوران بہت سارے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ بھی کروایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی۔ ڈاکٹر سے مایوس ہو کر میں نے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا اور مختلف مزاروں پر بھی جا کر منتیں مانگی۔ میں کسی طرح سے بھی اولاد چاہتی تھی تاکہ میرا شوہر اور میرے خاندان والے مجھے طعنے دینا بند کرتے۔ آخرکار میں سائیں کرم اللہ کے پاس پہنچی، جو بہت پہنچے ہوئے بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ ان کے وسیلے سے میری دعائیں قبول ہو گئی اور شادی کے 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر خاندان والوں کے سارے گلے شکوے دور ہو گئے اور ہم دونوں میاں بیوی مل کر اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگے۔ زندگی اب بہت خوش باش گزر رہی تھی اور وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی جوان ہو گئی۔ وہ اب ایک 18 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ ہمیں اللہ نے اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ دی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹی بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کسی بھی محفل میں چلی جاتی، اس کا دراز قد، نیلی آنکھیں، لمبے سنہرے بال، سفید اور سرخ بھرے بھرے گال اس کو پوری محفل میں ممتاز کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں ہی اس کے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ جس بھی تقریب میں جاتی وہاں پر عورتیں اپنے بچوں کے لیے اس کو پسند کر لیتی اور اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ رشتے آ رہے تھے۔ لیکن ماریہ کے پاپا اقبال علی کا خیال تھا کہ وہ ابھی اس کو مزید تعلیم دلوائیں گے اور اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اتوار کا دن تھا اور ہم سب گھر پر ہی تھے۔ دروازے پر ایک فقیر آیا۔ ماریہ ہی فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے پر گئی اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جو بھی ماریہ کو دیکھتا ہے وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا۔ یہی حال کچھ فقیر کا بھی ہوا۔ وہ ایک نوجوان فقیر تھا۔ وہ ماریہ کو دیکھتے ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا اور اس نے ماریہ سے خیرات لینے کے بجائے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تم کو دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول گیا ہوں اور میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ چکی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ وقت یہیں رک جائے اور بس میں تم کو دیکھتا رہوں۔ میں تم کو اپنانا چاہتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ یہ بات ماریہ کے لیے بہت عجیب تھی کہ کوئی گداگر یا فقیر اس کو اس طرح شادی کے لیے پرپوز کرے۔ وہ غصے اور شرم سے بھاگتے ہوئے اندر آ گئے اور مجھے ساری بات بتائی۔ ماریہ کے بابا بھی پاس ہی بیٹھے تھے، ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ فقیر نے ان کی بیٹی کو شادی کی آفر کی ہے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ وہ جلدی سے جوتے پہن کے دروازے کی طرف لپکے۔ فقیر ابھی تک گیٹ کے باہر ہی موجود تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم نے کیا کہا ہے میری بیٹی کو؟ جس کے جواب میں فقیر نے بتایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو پہلی بار دیکھا ہے اور مجھے اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے اور اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کا ہاتھ آپ سے مانگتا ہوں۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر اقبال علی کا پارا آسمان کو چھونے لگا اور وہ غصے میں آ کر فقیر کو مارنے لگا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بیٹی کا رشتہ مانگو؟ ایک گداگر فقیر بھیک مانگنے والا، تمہاری اتنی اوقات ہی کیا ہے کہ تم میری لاڈوں سے پلی ہوئی بیٹی کا رشتہ مانگو؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کو مارتے جاتے اور ساتھ ساتھ بولتے جاتے کہ چند ہی منٹ میں فقیر لہو لہان زمین پر پڑا تھا اور ماریہ کے بابا اس کو مسلسل لاتوں اور گھونسوں سے مار رہے تھے۔ آخرکار گلی کے چند لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے جب یہ سارا ہنگامہ دیکھا تو کسی طریقے سے فقیر کو ان سے چھڑوایا۔ زخمی فقیر بامشکل اٹھا، اپنے چہرے سے خون اور مٹی صاف کرنے لگا اور بددعا دیتا ہوا اگلی گلی سے چلا گیا۔ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دیا تو اللہ کرے کہ تمہاری بیٹی مر جائے۔ اقبال علی پر تو اس بددعا کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ یہی سمجھے کہ فقیر غصے میں ایسی بکواس کر کے چلا گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے گداگر اور فقیروں کے دعاؤں یا بددعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کیا جانے وہ فقیر کون ہوگا اور اس نے کس دل سے یہ بددعا دی ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بددعا قبول ہی نہ ہو جائے۔ اور میرا خدشہ درست نکلا۔ جب 2 دن بعد ہی آدھی رات کے وقت ماریہ کے سینے میں شدید درد اٹھا۔
ہمیں احساس ہوا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ماریہ کے بابا نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، لیکن جب تک ہم ماریہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچتے تب تک ماریہ کی روح پرواز کر گئی تھی اور ہماری اکلوتی بیٹی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کیونکہ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی اس لیے ہمیں اس کی موت کا بہت دکھ تھا۔ اسپتال سے واپس آتے اور اگلے دن اس کی تدفین کا بندوبست کرتے ہوئے بھی مجھے بار بار اس فقیر کا خیال آ رہا تھا جس نے ماریہ کو بد دعا دی تھی۔ لیکن ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جس وقت ہم جنازہ لے کر جنازہ گاہ کی طرف جانے لگے تو مجھے گلی میں وہی فقیر کھڑا نظر آیا۔ اقبال علی تو ایک بار پھر غصے میں اس کو مارنے کے لیے لپکے، لیکن میں اس سے پہلے ہی بھاگ کر فقیر کے پیروں میں گر پڑی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ اقبال علی حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک سب ہی ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ اس وقت حیران ہوئے جب میری بیٹی ماریہ جو مردہ چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ جو جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے وہ پہلے تو حیران ہوئے اور پھر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں بھی فقیر کے پیروں سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اقبال علی بھی سب کچھ بھول بھال کر ماریہ کے پاس چلے آئے تھے۔ ماریہ بالکل خاموش تھی اور میں اس کو اپنے سینے سے لگائے مسلسل رو رہی تھی۔ کچھ دیر ہم تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ پھر اچانک ہی کہیں ماریہ کے بابا کو اس فقیر کا خیال آیا تو وہ بھاگ کر فقیر کی طرف پلٹے اور ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھنے لگے کہ تم نے کیا کیا ہے ہماری بیٹی کے ساتھ؟ فقیر نے آگے سے کچھ جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم ماریہ کو واپس اپنے گھر لے آئے اور ساتھ ہی فقیر کو بھی۔ مجھے اور ماریہ کے بابا کو بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں فقیر کی بد دعا سے ہماری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب ہم نے فقیر سے دوبارہ بات کی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، تو فقیر نے کہا کہ اس کی بس ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ پھر بد دعا دے کر چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہماری بیٹی کے ساتھ جو بھی ہو اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ہمیں ماریہ کی زندگی چاہیے تھی یا ہم اسے ایک فقیر کے ساتھ بیاہ کر اس کی ساری زندگی کو مشکل بنا دیتے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ آخرکار میرے شوہر نے فقیر سے کہا ہم ماریہ کی شادی تم سے کر دیں گے لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ فقیر نے پوچھا وہ کون سی شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ایک ہی شرط ہے کہ تم نہ ہی بھیک مانگو گے اور نہ ہی ہماری بیٹی سے بھی منگواؤ گے، بلکہ اس کے بجائے تم کوئی ڈھنگ کا کام کرو گے، چاہے محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرو، لیکن اپنے ہاتھوں سے کما کر ہماری بیٹی کو کھلاؤ گے۔ فقیر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور نہیں۔ میں ایک فقیر ہوں اور میں ہمیشہ فقیر ہی رہوں گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ اسے میرے ساتھ بیاہ کر بھیج دیں، پھر آگے جیسے میری مرضی ہے میں اس کو رکھوں گا، اور اگر آپ میری شرط نہیں مانتے تو میں دوبارہ اس کو بدوا دے کر چلا جاؤں گا۔ اور ایک اور بات، شادی کے بعد وہ کبھی بھی دوبارہ آپ سے نہیں ملے گی۔ اس فقیر نے نہایت تکبر سے ہمیں جواب دیا۔ فقیر کی باتیں سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس فقیر کو کیا جواب دیں، لیکن آخرکار میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے فقیر سے کہا کہ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ دن کا وقت دے تاکہ ہم کوئی فیصلہ لے سکیں۔ فقیر اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے ہمیں ایک ہفتے کا وقت دے دیا اور کہا کہ وہ ایک ہفتے بعد آئے گا، تب تک ہم فیصلہ کر لیں، اور اگر ہم اس کی شادی ماریہ سے کراتے ہیں تو وہ اسی دن ہی نکاح کر کے اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اس کی بات مانے سو ہم نے فقیر کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک ہفتے بعد آ جانا، تب ہم اس بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی لیں گے۔ یہ سن کر فقیر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ سے ایک ہفتے بعد یعنی اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی۔ فقیر کے جانے کے بعد میرے شوہر اقبال مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ آخر تم نے فقیر کی بات کیوں مانی، ہم ایک ہفتے بعد اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے فقیر سے ایک ہفتے کا وقت اسی لے لیا ہے کہ ہم اس دوران اس سارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں۔ تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، ایک ایسے بزرگ کو جانتی ہوں جو بہت اللہ والے ہیں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ یہ سن کر میرے میاں کے چہرے پر تھوڑا سا اطمینان آ گیا۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی سائی کرم اللہ کے دربار پر ان کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کو اپنا سارا قصہ سنا رہے تھے۔ یہ وہی سائی کرم اللہ تھے جن کی دعا سے ہمارے گھر میں ماریہ کی پیدائش ہوئی تھی۔
کرم اللہ سائن نے ہماری ساری گفتگو خاموشی سے سنی اور ہم سے پوچھا کہ کیا آپ فقیر کا نام جانتی ہیں اور کیا وہ فقیر پہلے بھی آپ کے محلے میں آتا رہا ہے؟ ہم نے بتایا کہ نہیں، ہم نے اس فقیر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم اس کا نام جانتے ہیں۔ سائیں کرم اللہ نے اپنے سر کو زور زور سے ہلایا اور کہنے لگے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ماریہ کو کہیں دور بھیج دیں، کسی خالہ یا کسی رشتہ دار کے گھر، تاکہ جب وہ وہاں موجود نہ ہو وہ تبھی کچھ کر سکتا ہے جب وہ ماریہ کو دیکھے گا۔ اگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگلے اتوار کو جب وہ آئے گا تو میں وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر موجود ہوں گا اور میں خود اس سے بات کروں گا۔ اس کے بعد بھی سعید کرم اللہ ہم سے مختلف سوالات پوچھتے رہے کہ جیسے فقیر کے آنے کے بعد ایک دو دنوں کے اندر اندر ہمارے گھر میں کوئی غیر معمولی واقعات تو نہیں ہوا۔ ہمیں جو کچھ بھی پتہ تھا وہ ساری باتیں ہم نے سعید کرم اللہ کو بتا دی۔ سعید کرم اللہ کی باتیں سن کر ہمیں کافی اطمینان ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وہاں سے واپس آ گئے۔ اگلے ہی دن ہم نے ماریہ کو اس کے خالہ کے گھر بھیج دیا جو لاہور میں رہتی تھی۔ اب ہم کافی حد تک مطمئن تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اگلی بار فقیر کب آتا ہے۔ آخر کار یہ دن بھی گزر گئے اور اتوار والے دن فقیر صبح ہی ہمارے گھر پر آن پہنچا، لیکن سعید کرم اللہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ اب فقیر کو کیا جواب دیں گے۔ فقیر نے آتے ہی پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے اسے بتایا کہ تھوڑا انتظار کریں، ہماری طرف سے فیصلہ ہمارے بزرگ کریں گے، وہ راستے میں ہیں اور جلد ہی آ رہے ہیں۔ اس دوران سعید کرم اللہ سے فون پر رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں ہی ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ فقیر زیادہ انتظار کرنا نہیں چاہتا تھا اور کسی بزرگ کا نام سن کر وہ تھوڑا سا پریشان بھی نظر آنے لگا۔ وہ انتظار میں بے چینی سے صوفے پر بیٹھا پہلو بدلنے لگا۔ اب اس نے جلدی مچا دی اور کہنے لگا کہ جلدی سے اپنا فیصلہ سنائیں۔ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کریں، سعید کرم اللہ آ رہے ہیں، ہمارا فیصلہ آپ کو وہی سنائیں گے۔ وہ بار بار پہلو بدل کر رہ جاتا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سعید کرم اللہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی فقیر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ کافی پریشان نظر آنے لگا۔ سعید کرم اللہ اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے کہ ہاں بھائی، اب کرو تم مجھ سے رشتے کی بات، میں لڑکی کا وکیل ہوں اور میں ہی اس کے تمام معاملات طے کروں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ فقیر نے ہماری طرف دیکھا اور پھر سعید کرم اللہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں آپ سے ماریہ کا ہاتھ مانگتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ہم اس رشتے سے انکار کریں تو؟ سعید کرم اللہ نے کہا تو فقیر بولا، اس کو بدوا دوں گا جس سے وہ مر جائے گی۔ جس کے جواب میں سعید کرم اللہ نے کہا کہ ایسی کوئی بدوا اللہ پاک قبول نہیں کرتے، تم بنا مرضی سے کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اور اگر ایسے میں تم بدوا دیتے ہو تو اصل میں ظالم تم ہی ہو اور تم ہی مرو گے۔ فقیر بولا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ جس دن سے میں نے اس کو دیکھا ہے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں، اور یہ میری محبت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا یہ بددعا فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ میرے لیے ماریہ کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ سعید کرم اللہ شاہ نے جواب دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک بات بتا دو کہ تم نے ماریہ کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ اچانک سے کوما میں چلی گئی، یہاں تک کہ ایک ماں باپ اسے مردہ سمجھ کر دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ فقیر بولا کہ میں نے اس وقت غصے میں اس کے مرنے کی بددعا کی تھی، اس لیے وہ مر گئی، لیکن جب وہ مری تو مجھے اس کی موت کا افسوس ہوا کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے میرے لیے اس کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ جب میں نے اس کے مردہ چہرے کو دیکھا تو میرے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ اس کو واپس زندہ کرتے، تو میری ہر دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور اس بار بھی اللہ نے میری دعا قبول کی اور اس نے اسے زندہ کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر سید فقیر اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارا رشتہ منظور نہیں، ایک جھوٹے اور مکار انسان ہو، ایسے جھوٹے انسانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم چاہو تو اسے بدوا دے سکتے ہو، میں تم جیسے ڈھونگیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور میں یہاں آنے سے پہلے تمہارا سارا توڑ کر کے آیا ہوں، اب تم نے جو بھی کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لو۔ سعید کرم اللہ کی باتیں سن کر فقیر پریشان نظر آنے لگا اور کہنے لگا، ماریہ کو بلائیں، میں بھی اس کے سامنے اس کے چہرے پر اس کو بدوا دے کر جاؤں گا، اور دیکھ لینا وہ 2 دن کے اندر مر جائے گی اور اس کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ماریہ تو یہاں پر نہیں ہے، سعید کرم اللہ نے کہا، لیکن تم اس کو بدوا تو دے سکتے ہو، تم جو کہنا چاہو یہیں پر کہہ دو۔
نہیں، میں اس کے چہرے پر ہی اس کے سامنے اس کو بدوا دوں گا۔ فقیر بولا، ایسا تو ممکن نہیں، سائی کرم اللہ نے جواب دیا۔ فقیر ان کا جواب سن کر غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر جانے لگا۔ سائی فقیر اللہ کے ساتھ بیٹھے آدمی نے بھاگ کر اس کا راستہ روک لیا اور اسے پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ اور سائی فقیر اللہ بولے کہ تم ایسے تو نہیں جا سکتے یہاں سے۔ میں نے بتایا کہ میں تمہارا مکمل بندوبست کر کے آیا ہوں۔ تم شیطان کے چیلے ہو۔ تم نے پہلی بار بھی ماریہ کو کسی بدعا سے نہیں بلکہ جادو اور ٹونے سے عارضی موت سلا دیا تھا۔ اس کو جادو کی ہانڈی کہتے ہیں جو تم نے اس گھر کے اوپر جادوئی طریقے سے توڑی تھی، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی شخص کو آپ نے دیکھ رکھا ہو اس کا خاکہ ذہن میں رکھ کر اس پر شیطانی عمل سے جادو کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہانڈی اڑتے اڑتے اس شخص کے گھر کے اوپر پہنچ جاتی ہے، گھر کے اوپر پہنچ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے وہ شخص جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ عارضی طور پر موت میں چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اسے دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ بندہ مر چکا ہے، لیکن یہ موت صرف 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد ایسے ہی ایک اور جادو سے، شیطانی جادو سے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر لیا جاتا ہے۔ تم نے وہی کیا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں ماریہ کے والدین سے اسی دن پوچھ لی تھیں جس دن وہ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے ان کو اس جادو ٹونے کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ یوں وہ زیادہ پریشان ہوتے۔ یوں تمہارے شیطانی عمل سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ عارضی موت میں چلی گئی۔ تم جانتے تھے کہ ایک دن بعد وہ واپس زندہ ہو جائے گی، تو میں ان وقت اور موقع پر وہاں موجود رہے اور جادو سے اس کو واپس زندہ کیا۔ یہاں تک کہہ کر سائی کرم اللہ رکے اور فقیر کے چہرے کو دیکھا جو خوف اور حیرت سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا، اور دوبارہ بات شروع کی۔ میں آنے سے پہلے چلا کر کے یہ تمام چیزیں معلوم کر کے آؤں، اور اب کی بار بھی مجھے دیر اسی لیے ہوئی کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پورے گھر کا حصار کھینچ رہا تھا۔ اب اگر تم اس سے باہر نکلے تو تمہاری شیطانی قوتیں سلب ہو جائیں گی۔ سائی کرم اللہ کی باتیں سن کر فقیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ پریشان نظروں سے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ سائی فقیر اللہ نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم ایسے ہی لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ساتھ لے جاتے ہو اور پھر آگے ان کو فقیروں کے آگے بیچ دیتے ہو جو ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ تم سے شیطانی قوتیں سلب کر کے تمہیں چھوڑ دوں، لیکن تمہارے ان اعمال کی وجہ سے میں پولیس کو بھی بتا چکا ہوں۔ سائی کرم اللہ کے منہ سے پولیس کا ذکر سن کر فقیر نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس بار مرید نے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ جیسے ہی فقیر نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو اسے یوں لگا کہ جیسے زوردار بجلی کا کرنٹ لگا ہو، اور وہ اڑتا ہوا واپس دروازے سے اندر آ گرا۔ اس کے بعد سائی کرم اللہ نے کہا، ایک بات یاد رکھو، برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ تم یوں اپنی زندگی تو خراب کر ہی بیٹھے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ اب اس سے بہتر آپشن تمہارے پاس یہی ہے کہ تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو اور سب کچھ سچ سچ بتا دو، اور ان تمام لڑکیوں کا پتہ بھی بتاؤ تاکہ ان کو بازیاب کروایا جا سکے۔ اس طرح شاید تمہاری کچھ بچت ہو جائے، اور اپنی آخرت کو بھی بچانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو، ان تمام شیطانی کاموں سے باز آؤ اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ سائی کرم اللہ کی باتیں سن کر فقیر جو اصل میں ایک شیطان تھا ان کے قدموں میں آ گرا اور معافی مانگنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی تو خراب کی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ آج جب میں اس شکنجے میں پھنسا ہوں تبھی مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے۔ کاش مجھے یہ احساس پہلے ہو جاتا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور اس کو پکڑ کر لے گئی۔ سچ تو یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔